بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ آیا تھا کہ کسی نے کسی دوسری مذہب والے کے مذہبی تہوار کی مبارکباد دے دی، تو ایک مفتی صاحب نے ان پہ توبہ کو لازم کیا اور پھر اس شخص کو مسجد میں لایا گیا، اس نے سب کے سامنے علانیہ توبہ کی۔ بعد میں وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے تو زبردستی توبہ کرائی، مجھے توبہ کرنی نہیں تھی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات ایک سمجھ لیں کہ ہمارا مذہب اسلام مسلمان کو ایک مذہبی امتیاز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ایسی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، وہی معبود حقیقی ہے، تو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدات بیان فرمائی ہیں کہ اگر کوئی حالت شرک میں مر گیا تو اس کی کبھی توبہ نہیں ہے، پھر تو بخشے نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے اس مذہب کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر پھر علماء کرام لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ایسے امور سے روکیں کہ جن کی بنا پر وہ شرکیہ کلمات کہنے یا شرکیہ عمل کرنے کی طرف آ کر اپنے ایمان کے زوال کا سبب بن جائے، تو وہ روکتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کام نہ کریں، اور اگر کوئی ایسا کر لے تو اس سے پھر اس کو توبہ کروائی جاتی ہے، کیونکہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا، اور ان کا جو تم میں حکم والے ہیں۔ حکم والوں سے مراد وہ مجتہدین، علماء، مفتیان کرام جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو مسائل سکھاتے ہیں، ان کو شرعی حکم بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ اب اگر ایک شخص ایسا کر رہا ہے، اس کو نہ روکا جائے تو پھر اس کے اثرات دوسرے پہ منتقل ہوتے ہیں، تیسرے میں بھی، اور اس طریقے سے پھر بعض اوقات شرکیہ معاملے کو اعلانیہ طور پر اور جرأت کے ساتھ کیا جائے گا تو پھر مذہب کہاں رہے گا، اور پھر ایسے لوگ جو ہیں اگر خدا نخواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کیا تھا، اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں لوگوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مفتیان کرام اس طرح کسی کو توبہ کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ کے مخلص بندوں کی فہرست میں آئے، نہ کہ ان لوگوں کی جن کو شیطان اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے بعض لوگ فوراً اس پہ یہ مولوی حضرات فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بھائی ان کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے اور آخرت کی بربادی سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ کسی بھی قوم کا اگر کوئی قومی شعار ہو، قومی شعار کا مطلب ایسی کوئی علامت کہ اس قوم کے ساتھ خاص ہو، اگر آپ دیکھیں تو فوراً اگر کوئی مسلمان بھی کرتے دیکھیں جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ مسلمان ہے، اس عمل کو دیکھ کر آپ کا ذہن اسلام کی طرف نہیں بلکہ غیر مذہب کی طرف چلا جائے تو سمجھ لیں یہ علامت ان کی قومی علامت ہے۔ اگر اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے تو قومی علامت، اور اگر مذہب سے تعلق ہے تو اس کو مذہبی شعار کہتے ہیں یا مذہبی علامت۔ اور کسی کی مذہبی علامت اختیار کرنا، مذہبی شعار اختیار کرنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بشرطے کہ اس میں شریعت کی طرف سے کوئی اجازت کا پہلو نہ ہو۔ شریعت کی طرف سے اجازت کا پہلو کیا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے مطلب کوئی جاسوسی کے لیے گیا ہوا ہے اور پھر ان کا گیٹ اپ اختیار کر لیتا ہے اور ان کی رسومات میں شریک ہوتا ہے، تو چونکہ یہ تو ایک خاص وجہ کی بنا پر ہے، اس کے اندر گنجائش نکلے گی۔ یا جان کا مال کا خطرہ ہو تو انسان ظاہری برتاؤ اختیار کرتے ہوئے اس طرح کے کر لے کہ اگر نہیں کرے فرض کر لیں تو پھر اس پہ حملہ ہو جائے گا، اس کو ٹارگٹ بنا لیا جائے گا، اور بعد میں اس کے ساتھ غلط قسم کے معاملات ہوں گے، اور اس کو یہ صحیح خوف ہو اور دل میں ایمان موجود ہو اور ایمان پر دل بالکل مطمئن ہو تو ظاہری طور پر وقتی طور پر اس طرح کے معاملات میں انوالومنٹ کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے بعض اوقات گورنمنٹ لیول کے اوپر اقلیتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں، مبارکباد وغیرہ دینا، جو مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مجبوری بن جاتا ہے، تو اس کی تھوڑی بہت گنجائش ہو سکتی ہے، وہ بھی جب کہ دل سے نہ ہو۔ اور یہ باقی یہ کہ اس میں جو کچھ کروایا تھا بالکل ٹھیک کروایا تھا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ توبہ میں نے زبردستی کی تھی، نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کسی اور مذہب کی مذہبی علامت سے، رسم سے بالکل مطمئن ہے اور یہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرے گی، تو یہ تو توبہ نہیں ہے، اس نے زبردستی پریشر میں آ کے کیا۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے اور دل سے کرے۔
اگر نہ کرے فرض کریں جن جن کو پتہ ہے کہ اس نے ایسا کہا ہے تو پھر اس سے علیحدہ رہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی نگاہوں میں بھی اپنے مذہب کی تعلیمات ہلکی ہوتی جائیں گی، دوسرے کا مذہب پسند آئے گا، اور ایک وقت آئے گا اللہ نہ کرے شیطان آپ کو مذہب اسلام سے دور کر کے کفر میں مبتلا کر دے گا، اور پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ بس میں ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ فوراً چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی دیکھو اتنی تنگ نظری بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے خاندان میں خلاف شرع رسومات قائم ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دادا جان نے خلاف شرع اصول بنائے نسلیں ان کو فالو کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر ملک اپنا قومی ترانہ علیحدہ کرے، قومی شعار علیحدہ کرے، قومی کھیل علیحدہ کرے، اپنے اپنے قوانین اور لاز بنائیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے ورلڈ وائڈ جو قوانین بنائے ہیں وہ اپنے بنائے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خرابی صرف دین کے اندر نظر آتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دین نے اگر کوئی تعلیمات دی ہیں تو یہ تنگ نظری کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس کی صحیح مصلحتیں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت میں ہے، وہ ہے مالک حقیقی، وہ ہے حاکم مطلق، اس کا حکم چلے گا، وہ جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے تو مقابلے پر آتے ہوئے انسان اس لیے گھبرائے کہ نہیں یار پھر ایسا نہ ہو کہ پریشر ڈالے لوگ تو مولویوں کو برا بھلا کہو، بھئی آپ لوگوں نے دین تنگ کر رکھا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اور رسول کا کلام کیا ہے؟ وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن وحی جلی اور حدیث وحی خفی، اصل تو اللہ کا حکم چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس قسم کی چیزوں پہ اعتراض کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پہ اعتراض ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔